اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لیمیز اللہ الخبیث من الطیب ویجعل الخبیث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون۔ فرمایا تاکہ اللہ گندگی کو پاکیزگی سے چھانٹ کر الگ کرے اور ہر قسم کی گندگی کو ملا کر اکٹھا کرے، پھر اس گندگی کو جہنم میں پھینک دے۔ یہی لوگ اصلی گھاٹے والے ہیں۔ قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُم مَّا قَدْ سَلَفَ وَإِن يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ۔ فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کافروں سے کہہ دیجئے اگر اب بھی باز آ جائیں تو جو کچھ پہلے ہو چکا ہے اس سے درگزر کر لیا جائے گا، لیکن اگر یہ اس پچھلی روش کو دہرائیں گے تو گزشتہ قوموں کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے وہ سب کو معلوم ہے۔ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ اور اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ان کافروں سے جنگ کرو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین پورے کا پورا اللہ کے لیے ہو جاؤ۔ پھر اگر وہ فتنہ سے رک جائیں تو ان کے اعمال کا دیکھنے والا اللہ ہے۔ وَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ۔ فرمایا اور اگر وہ نہ مانے تو جان رکھو کہ اللہ تمہارا سرپرست ہے اور وہ بہترین حامی و مددگار ہے۔ محترم سامعین، الحمدللہ اللہ پاک کا بے حد احسان ہے۔ ایک وہ دن تھا جب ہم نے پہلا پارہ شروع کیا تھا، آج 9 پارے مکمل ہو چکے ہیں۔ یہ تقریباً کم و بیش 1.5 سال کا عرصہ لگا ہے۔ 9 پارے آج مکمل ہو چکے ہیں۔ وہ لوگ بہت خوش نصیب ہیں، 15-20 منٹ ہوتے ہیں۔ یہ تو بلب کی مثال ہے، بلب جل رہا ہے، جو بیٹھے ہیں وہ فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور جو نہیں بیٹھے بلب نے تو ویسے جلنا ہی ہے، روشن ہونا ہے، وہ روشنی دے رہا ہے، اس کی روشنی میں کمی بیشی نہیں ہوتی، چاہے جتنے بیٹھ جائیں، وہ اپنے حساب سے ہی بلتا ہے۔ یہ درس قرآن کی بھی یہی مثال ہے۔ جس نے بیٹھنا ہے اس کی ذات کو فائدہ ہے، اس کے ایمان کو فائدہ ہے۔ بڑی عجیب عجیب باتیں ملتی ہیں درس قرآن سے۔ آج کا جو درس قرآن ہے، میں نے سورۃ الانفال 10واں پارہ آیت نمبر 39 یہاں سے جو پڑھا ہے، ابھی آپ دوبارہ سنو گے، پھر غور کرنا۔ یہ وہ لوگ جو کہتے ہیں اسلام کے اندر سختی نہیں ہے، بات تو ٹھیک ہے، لیکن سختی کے معنی کو انہوں نے نہیں سمجھا۔ سختی کہتے کس کو ہے؟ بس اسلام کے اندر صرف درگزر ہے، کافروں کے ساتھ بھی رحم دلی ہے، ان کو کچھ نہیں کہنا۔ ابھی آپ نے قرآن پاک کے اندر سنا ہے کہ اللہ پاک فرما رہا ہے ان سے کیا کرو؟ جہاد کرو، اور پھر
کیا فرمایا؟ صرف یہاں تک بس نہیں، بلکہ اتنا ان کو مارو کہ ان کا فتنہ ختم ہو جائے۔ ابھی میں پھر پڑھوں گا۔ تو یہ دو باتیں قابل غور ہیں۔ ایک، اسلام میں تنگی نہیں ہے، واقعتاً قرآن میں ہے، لا اکراہ فی الدین، دین میں تنگی نہیں ہے۔ وہ کس کے لیے تنگی نہیں ہے، یہ بات دیکھنی ہے۔ وہ تنگی اس کے لیے ہے جو مجبور ہے، مجبور کے لیے تنگی نہیں ہے۔ لیکن جو ضد پر آیا ہوا ہے اس کے لیے اسلام کے اندر جہاد ہے، اس کے لیے سختی ہے۔ آپ کہو گے قاری صاحب تھوڑی سی مثال دو، مجبور کون ہوتا ہے اور ضد پر آنے والا کون ہوتا ہے؟ مجبور اسے کہا جاتا ہے جس کی مثال نماز کے اندر کتنے فرائض ہیں؟ 13 فرائض ہیں۔ اب 13 فرائض ہیں اور مسلمان اس پر نماز فرض ہے، وہ تابع دار ہو کر آیا ہے کہ میں نے نماز پڑھنی ہے۔ 13 فرائض میں سے کوئی ایک فرض ادا کرنے میں قاصر ہے، ادا نہیں کر سکتا، وہ پریشان ہے۔ آپ کہو گے مثال دو۔ اس کی مثال یہی ہے کہ 13 فرائض میں سے ایک فرض کیا ہے کھڑے ہو کر نماز پڑھنا۔ اب اس کے پاؤں میں تکلیف ہے بڑی شدت سے، اب وہ کھڑا نہیں ہو سکتا، اور فرض ہے کہ اگر کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھو گے تو نماز نہیں ہوگی۔ یہاں حکم ہو رہا ہے لا اکراہ فی الدین، او میرے بندے اسلام میں تنگی نہیں ہے، اسلام میں جبر نہیں ہے، تو مجبور ہے کوئی بات نہیں، بیٹھ کے نماز پڑھ لے، میں نے کھڑے ہونے کا ثواب دے دیا ہے۔ ایک اور مثال، ایک کافر ہے، وہ مسلمانوں کو کچھ نہیں کہہ رہا، فرمایا تیرے ملک کے اندر رہ رہا ہے، تیرا ملک اسلامی ملک ہے، حکومت اسلامی ہے، اور وہ فدیہ دے رہا ہے، سالانہ ٹیکس دے رہا ہے، چاہے تیرا پڑوسی ہے، تلوار لے کر تو اس کے سینے پہ زبردستی اس کو کلمہ نہیں پڑھا سکتا، اس کو زبردستی کلمہ نہیں پڑھا سکتا۔ کیوں؟ لا اکراہ فی الدین، دین میں تنگی نہیں ہے، دین میں جبر نہیں ہے، دین میں زبردستی نہیں ہے۔ یہ مثال ہے۔ لیکن اگر وہ تجھے تنگ کر رہا ہے، تیرے راستے میں رکاوٹ ہے، تیرے نبی کے اوپر، تیرے نبی کے اصحاب پر، یا تیرے ایمان کے کسی حصے پر وہ اٹیک کرتا ہے، فرمایا اس کے لیے حکم ہے۔ مجھے یوں ہی نظر آ رہا ہے 13 سالہ مکی زندگی، اس میں یہی سبق پڑھایا ہے۔ کیا؟ ایک مسلمانوں کا ایمان مضبوط کیا ہے، اور دوسرا ان کو سبق پڑھایا لا اکراہ فی الدین، دین میں تنگی نہیں ہے، دین میں جبر نہیں ہے۔ پھر ہجرت کے بعد جو اگلے 10 سال ہیں، پھر دوسرا حکم ہے کہ وہ لوگ جو فتنے باز ہیں، چاہے مسلمانوں میں ہیں، مسلمانوں کے روپ میں منافق لوگ، اور صرف حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں تو وہ لوگ نہیں تھے نا، قیامت تک آنے ہیں اور موجود ہیں، اور جو نشانیاں ان لوگوں میں ہو اور جو دین کو نقصان پہنچا رہے ہیں، چاہے جس مذہب سے تعلق رکھتا ہے، چاہے عیسائی ہے، چاہے یہودی ہے، چاہے مجوسی ہے، چاہے بتوں کا پجاری ہے، مقصد دین کو نقصان دے رہا ہے اور اللہ پاک کی طرف سے حکم آ رہا ہے، تو یہاں یہ سبق ملتا ہے۔ کیا؟
دین میں تنگی نہیں ہے، اس کی مثال کہ دین میں جبر نہیں ہے، وہ میں نے دلیل دے دی ہے۔ اور دوسرا سبق کیا ملتا ہے؟ اگر وہ تیرے دین کو نقصان پہنچا رہا ہے، تیرے مذہب کو نقصان پہنچا رہا ہے، اللہ کی توحید کے بارے میں کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو جان بوجھ کر تکلیف پہنچانے کے لیے گالیاں دے دیتے ہیں، اس کے لیے فرمایا اگر اسلامی ملک ہے تو اسلامی حکمرانوں کو چاہیے کہ اس کو لگام ڈالیں۔ یہ اللہ پاک فرما رہے ہیں۔ میں دوبارہ پڑھ دیتا ہوں، آیت نمبر 39 نامہ پارہ سورۃ انفال۔ فرمایا وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ فرمایا اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ان کافروں سے جنگ کرو۔ قرآن کہہ رہا ہے ان کافروں سے جنگ کرو۔ یہاں ایک بات قابل غور ہے، ہمارے اہل سنت والجماعت کے بہت بڑے خطیب تھے حضرت مولانا عبید الرحمن سیاہ، فوت ہو چکے ہیں رحمت اللہ علیہ۔ وہ بیان کرتے کرتے انہوں نے بڑی، میں تو یوں ہی سمجھتا ہوں سمندر کو انہوں نے کوزے میں بند کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں وہ متوجہ تھے ان لوگوں کی طرف جو کہتے ہیں کہ اسلام کے اندر کسی کو کچھ بھی نہیں کہنا، کسی کو، آج بھی کچھ ایسے لوگ ہیں کہ وہ آیات تو پڑھتے ہیں، مکی زندگی پڑھتے ہیں، مدنی زندگی والی آیات پڑھتے بھی نہیں۔ سمجھ آ گئی؟ وہ کہتے ہیں بس جو کچھ کہے کچھ نہ کہو، ادھر اللہ پاک کیا فرما رہے ہیں؟ تو ان کے لیے وہ خطاب کر رہے تھے، کیا کہہ رہے تھے؟ فرمایا کہ جیڑا کہندا ہے کہ اللہ دے راہ تے میں تھپڑ کھا لیا، اللہ دے راہ تے مینوں دھکا آیا، اللہ دے راہ تے تینوں مکہ کسے نے ماریا، فرمایا اللہ دے راہ تے ایک تھپڑ بھی مار دیتا کر۔ معلوم یہ ہوا اگر مار کھانا اللہ کا راستہ ہے تو مارنا بھی اللہ کا راستہ ہے، یعنی جہاد بھی فی سبیل اللہ ہے۔ وہ آیات بھی قابل غور ہیں۔ تو اسی طرح ایک واقعہ بھی بڑا مشہور ہے، یہ گلگت کی طرف غالباً یا دریا جہلم کی طرف تبلیغی جماعت والے گئے ہوئے تھے، تو اس جماعت کے اندر پٹھانوں کی طبیعت سخت بھی ہوتی ہے، نرم بھی ہوتی ہے۔ ماشاءاللہ وہ اس مسجد میں گئے جس مسجد میں مولوی صاحب بڑے بھائیوں کے تھے۔ مولوی صاحب نے بستر بیر پھینکے، ایک تبلیغی ساتھی جو ہے نا وہ چائے پکا رہا تھا، اس نے لکڑیاں بھی بیر پھینک دی، بستر بھی بیر پھینک دیے، ہر چیز بیر نکال کے پھینک رہا ہے۔ اور امیر صاحب کہہ رہے تھے بھائی کچھ نہ کہو، اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ، صبر کرو۔ باتیں تو وہ بھی ٹھیک کر رہے تھے، کرتے کرتے کہاں تک انہوں نے برداشت کرنا تھا، جب وہ چائے والی کیتلی اٹھا کر بڑے بھائی والے مولوی صاحب نے بیر پھینکی نا، وہ جو پٹھان چائے پکا رہا تھا اس نے مولوی صاحب کی گردن سے پکڑ لیا اور امیر صاحب سے کہا امیر صاحب ہمارے بستر بیر نکلے، ہم نے برداشت کیا، لکڑیاں بیر پھینکی برداشت کیا، برتن بیر پھینکے برداشت کیا، اس خبیث کے بچے نے ہماری چائے بیر پھینکی، اب جہاد فرض ہو چکا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کی گردن سے پکڑا، جنوری فروری کے مہینے تھے،
وہ ٹوٹیوں پہ لے آیا اور ٹوٹی چلا دی اور بڑے بھائی والے مولوی صاحب کی گردن جو ہے ٹوٹی کے نیچے دی، وہ سارا گلا ہو گیا اور کانپنے لگا، بھائی چھوڑ دو۔ وہ تبلیغی ساتھی پٹھان کہنے لگا اب خان کا بچہ نہیں چھوڑے گا، اب تجھے مزہ چکھائے گا۔ اس نے کہا کسی طریقے سے چھوڑتا ہے؟ اس نے کہا ایک ہی حل ہے، جس ہاتھوں سے تو نے سامان باہر پھینکا ہے انہی ہاتھوں سے اندر پھینکے گا تو تجھے چھوڑوں گا۔ اس نے کہا میں معافی بھی مانگتا ہوں، سامان بھی اندر، مجھے چھوڑ دے۔ اس نے پھر اس کو چھوڑ دیا۔ تو مقصد بات کرنے کا یہ ہے، یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو لوگ دین میں بگاڑ پیدا کرتے ہیں، نقصان کرتے ہیں، بغاوت کرتے ہیں۔ فرمایا ایسے لوگوں کے لیے دین میں فرمایا سختی بھی ہے۔ سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ اب دیکھو، ایک آدمی ہے کافر ہے، کافر پر نماز فرض نہیں ہے۔ غالباً حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کیا لکھتے ہیں؟ فرمایا جو نماز نہیں پڑھتا، جو نماز نہیں پڑھتا اس کو قید کرو، جب تک وہ توبہ نہ کرے اس وقت تک اس کو قید میں رکھو۔ اب لوگ کہیں گے دین میں تنگی نہیں ہے، تو حضرت نے فتویٰ کتنا سخت دے دیا ہے کہ قید کرو۔ اب یہ اس کا کیسے پتہ چلے گا؟ ایک وہ آدمی جو مسلمان نہیں ہے، کافر ہے، فرمایا اس کو کچھ نہ کہو، اس کو کچھ نہ کہو۔ حالانکہ ہے جو کافر ہے اس نے وہ بھی تو نماز نہیں پڑھتا، لیکن جو مسلمان ہے فرمایا اس کو پکڑو، جیل میں بند کرو۔ وہ بھی انسان، یہ بھی انسان، وہ بھی نماز نہیں پڑھتا، یہ بھی نماز نہیں پڑھتا۔ ایک کو سزا سے بچایا جا رہا ہے اور ایک کو سزا دی جا رہی ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ فرمایا دین میں تنگی نہیں ہے، دین میں تنگی نہیں ہے۔ تو اگر دین میں تنگی نہیں ہے تو کافر کو بچایا جا رہا ہے اور مسلمان کو جیل میں ڈالا جا رہا ہے، قید کیا جا رہا ہے، یہ تنگی نہیں ہے؟ فرمایا نہیں، یہ کیا تنگی نہیں ہے؟ فرمایا ایک مسئلہ وہ سمجھ آ رہا ہے کہ کافر کو چھوڑا جا رہا ہے کہ دین میں جبر نہیں ہے، تنگی نہیں ہے، اور مسلمان کو قید کیا جا رہا ہے اس لیے کہ دین میں بغاوت بھی نہیں ہے، دین میں بغاوت بھی نہیں ہے۔ وہ مسلمان ہو کر باغی ہو رہا ہے، مسلمان ہو کر باغی ہو رہا ہے، اور بغاوت باغی کے لیے سزا ہے، باغی کے لیے اللہ مجھے سمجھنے کی، آپ کو سمجھانے کی اور ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی اللہ پاک توفیق عطا فرمائے۔